الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد کل دو باتیں آئی تھیں، ایک ہے تنقید اور ایک ہے تقلید۔ تنقید کے سلسلے میں مختصر سی چند باتیں، جس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی فکر کرنا چاہیے، دوسرے کے سلسلے میں خاص طور سے اس کی کمیاں، اس کے عیب اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو تلاش کرنا اور اس میں لگنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جتنی فکر ہم دوسرے کی کمیوں میں کرتے ہیں اور وقت لگاتے ہیں، اگر اپنی کمیوں میں وہی وقت لگا لیں ہم تو ہمارے لیے اچھی بات ہوگی، کہ اگر ہماری اپنی کمیاں دور ہو جائیں اور ہم بن جائیں، سنور جائیں، تو ہماری دنیا بھی اور آخرت دونوں سنور جائے گی اس میں۔ لیکن ہوتا عام طور پر یہی ہے کہ آدمی اپنی کمیوں پر نظر نہیں کرتا ہے، دوسرے کو دیکھتا رہتا ہے، اور پھر دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا چرچا، اس کا پھیلانا، تذکرہ کرنا یہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ اگر دوسرے کی کوئی کمی ہم کو معلوم ہو گئی تو جب تک دوسرے سے بتا نہیں دیں گے ہم، اس وقت تک ہمیں ایک بے چینی اور ایک الجھن سی رہتی ہے۔ تذکرہ کر دیا ہم نے تو اب ظاہر سی بات ہے، کسی کا عیب دوسرے کو بتانا، تذکرہ کرنا برائی کے ساتھ، یہ ایک غیبت ہے، ایک اور گناہ لے رہے ہیں ساتھ میں ہم۔ تو اس لیے بس اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دے۔ ہماری ہی کیا کمیاں اتنی ہیں کہ ہم دوسروں پر توجہ کریں، ہم اپنے کو کمیوں کے سلسلے میں فکر مندی پیدا ہو جائے، بس انشاءاللہ پھر کام بنے گا اس میں۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ آپ نے فرمایا دیکھو، کسی کے بارے میں بری رائے، غلط رائے قائم کرنا، اس سے بدگمانی کرنا، فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور بدترین جھوٹ جو ہے وہ یہی ہے، کسی سے جو ہے بدگمانی کر لیا، آثار اور قرائن سے ایک فیصلہ لے لیا کہ ایسی بات ہے۔ نہیں، جب تک کہ پورے طور پر ہم کو معلوم نہ ہو جائے کوئی رائے نہیں قائم کرنا چاہیے۔ خاص طور سے جو لوگ نیک، صالح، دیندار ہیں، ان سے تو اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں، اچھا گمان رکھنا، اچھا خیال رکھنا اور ان کے بارے میں اچھی رائے رکھنا، یہ ان کے دیندار ہونے کا بھی تقاضا ہے۔ تو اس لیے ہم سب لوگوں کو اس سے بچنے کی فکر، اس کا اہتمام، دوسرے کی کمی اگر نظر آ جائے تو بس کوشش کرے کہ اس کو پھیلائے نہ۔ ہاں، اس کی اصلاح کی نیت سے، خیر خواہی کے طور پر کسی ایسے سے کہہ دینا جو اس کا بڑا ہو، تاکہ وہ اس کی اصلاح کر لے، اس کی تو گنجائش ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کا کوئی نقصان ہونے والا ہو تو اس کو نقصان سے بچانے کی طرف توجہ دلانا، اس کی تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی نقصان نہیں، کوئی اصلاح نہیں، خواہ بخواہ کے لیے یوں ہی تاکہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے، ذلیل ہو جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، اللہ پاک جس کی حفاظت کا فیصلہ فرما لے، ہماری چھچورے پن سے کچھ نہیں ہو پائے گا، وہ اپنی جگہ پر رہے گا بالکل۔ اور جس کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا غلط ہے تو ہم اس کو بچا بھی نہیں پائیں گے۔ بس یہ رہنا چاہیے کہ اپنی کمیوں کو دیکھیں۔ تو حضرت نے اس دن فرمائی تھی ایک بات کہ بھائی اپنے نفس سے بدگمانی رکھو، یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ نفس سے رہے گی تو پھر اس کا مکر، اس کا فریب
اور اس کو کیا کہتے ہیں داؤ پیچ، اس سے بچنے کی ہم کو شکلیں پیدا ہو جائیں گی اس میں۔ تو ایک چیز تو یہ بیان کی۔ دوسرے، دینی اعتبار، دینی معاملات میں خاص طور سے کسی کو اپنا بڑا بنا لے اور پھر اسی کے پیچھے چلے، یہ عافیت کا راستہ ہے۔ جب ہم ایک چیز جانتے نہیں، مسائل کی ہم کو واقفیت نہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو اس کے لیے سلامتی والا راستہ یہی ہے، کسی کو اپنا دینی اعتبار سے بڑا بنا لے اور اس سے پوچھ کر کے عمل کرتا رہے۔ انشاءاللہ یہاں بھی اللہ حفاظت کرے گا، اس کی برکت سے وہاں بھی اللہ پاک جو ہے خیر فرما دے گا ہمارے ساتھ۔ دیکھیے ایک شخص نابینا ہے اور وہ کہیں جانا چاہتا ہے، تو جانے کا ایک راستہ تو یہ کہ خود چلے وہ۔ اب ظاہر نابینا خود کیا چلے گا، سوائے اس کے کہ ٹھوکر کھا لے، گر جائے، بہک جائے، یہی سب ہوگا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی بینا یعنی دیکھنے والے کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو اسی طرح دین میں بس جب ہم کو واقفیت نہیں، ہمیں اتنی معلومات نہیں ہے، تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ جو لوگ بڑے ہیں ان سے جڑے، اور جڑنے کے ساتھ پھر چلتا رہے ان کے ساتھ میں، بس اب ادھر ادھر نہ دیکھے، چلے انہی کے ساتھ میں، تو انشاءاللہ راستہ جو ہوگا وہ آسان ہو جائے گا۔ اور دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کے لیے باقاعدہ دعا سکھائی کہ ہم سے مانگا کرو تم یہ۔ ہم لوگ ہر دن ہر نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب ہی یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، جن پر آپ نے فضل فرمایا ہے، ان کے راستے پہ چلائیے آپ۔ ظاہر ہے ان کے راستے پر چلنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کے کہنے پہ عمل کرنا۔ یہ تو ہر نماز میں مانگ رہے ہوں، لیکن عمل اس کے الٹا چل رہا کہ دین کے معاملے میں اپنی عقل اور اپنی رائے سے آدمی چلے تو سوائے ٹھوکر کھانے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک کام دینی اعتبار سے کسی کو بڑا بنا لے، اس پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے اور چلے اس پر۔ اور دیکھیے دنیا کی لائن میں بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں دنیا کی اپنی ضروریات جو ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے میں کسی نہ کسی پر ہم کو بھروسہ کرنا پڑتا ہے، تب معاملہ آگے جاتا ہے۔ ہم بیمار ہو گئے مان لیجئے، تو اب علاج کی ضرورت پیش آ گئی، تو ڈاکٹر صاحب پاس جائیں گے، تو جب تک اس پر بھروسہ نہیں کریں گے تو نہ تو حال بتائیں گے نہ اس کی دوا استعمال کریں گے۔ ہم جب بھروسہ کر لیتے ہیں تو جو دوا بتا دیتا ہے اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں کرنا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم 10 لوگوں کو دکھاتے گھومیں کہ بھیا دوا صحیح لکھی کہ نہیں لکھی، بس بھروسہ کر لیا، نسخہ لکھ دیا اس نے۔ ہاں دوائیں تو دکھاتے ہیں کہ بھئی اصلی ہے نقلی ہے، دوا صحیح غلط دکھاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے سلسلے میں کچھ نہیں کرتے۔ یا کوئی کچہری کا معاملہ پیش آ جائے تو وکیل پر اعتماد، پورا سارا معاملہ بتائیں گے، اور وکیل جو بھی کارروائی کرے گا ہمیں اعتماد ہے اور چلتا ہے، کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان لائنوں میں اسی طرح سے کوئی ہنر سیکھنا ہے ہم کو تو ہنر آتا نہیں ہے، تو اب جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس پر اعتماد ہوتا تب اس کے ساتھ ہم لگتے ہیں، اور اس کی کڑوی کسیلی ڈانٹ ڈپٹ مار توڑ سب سنتے ہیں، کبھی الٹی سیدھی بکتا وہ بھی سن لیتے ہیں، اس لیے کہ اس سے وہ ہنر سیکھنا ہے ہم کو، تو اعتماد ہے تبھی تو ہنر لے رہے ہیں اس سے ہم یہاں پر۔ تو دنیا کی لائنوں میں سب میں کسی پر اعتماد کے ساتھ چل رہا ہے معاملہ، تو دین میں تو ظاہر ہے، اور زیادہ جب ہم واقف نہیں ہیں تو کسی پر اعتماد کر کے پھر چلنا، یہی عافیت کا راستہ ہے اس کے اندر۔ کسی کو تقلید کا مطلب ہے کسی پر اعتماد کر کے بس اب اس کے بتائے ہوئے اس پر چلنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ تو دنیاوی لائنوں میں ہر ایک پر اعتماد، میں نے یہاں ذکر بھی کیا تھا کہ زندگی بغیر دوسروں پر اعتماد کیے ہوئے گزار ہی نہیں سکتے ہم، غور کریں اس پر۔ اور کہیں لمبا جانے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی بہت یہ علمی بات ہے۔ دیکھیے گھر میں کھانا پینا ہوتا ہے، کون پکاتا ہے؟ گھر والی پکاتی ہے، تو گھر والی پہ اگر اعتماد نہ ہو تو اس کے ہاتھ کا پکاوے ہم نہیں کھا پائیں گے، کیونکہ شک ہو جائے کہ کچھ زہر نہ ملا دیا اس نے، کہیں سے کچھ نہ کر دیا، لیکن پورا اعتماد اور بھروسہ ہے
لہذا وہ جو پکا کے دے رہی ہے خوشی خوشی آنکھ بند کر کے کھا رہے، اور جہاں تھوڑی سی ہوئی بیگم بھی پھر ہاتھ دکھا دے گی جاؤ اچھا اب نہیں پکاتے وہ، تو وہاں تو اعتماد پورا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں۔ اسی طرح پڑھنے لکھنے میں استاد پر پورا اعتماد ہے کہ جو ہم کو پڑھائے گا صحیح بتائے گا، یہ غلط نہیں کرے گا، تبھی سلسلہ چل رہا ہے۔ اور جہاں استاد پر یہ ہو گئی کہ صاحب یہ غلط پڑھاتا ہے، ہٹ جائے گا فوراً۔ تو دنیا کی لائن میں تو اعتماد کر رہے ہیں، اور دین کی لائن میں اسے بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز اگر پیدا ہو جائے اور یہ نماز مانگتے بھی رہتے ہیں ہمیں، تو پھر انشاءاللہ زندگی بہت سکون کی اور عافیت کی گزرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔